हूँ कि काफिर के प्रोपेगंडे से मुतासिर नहीं होना चाहिए, उसके लेबल से मुतासिर नहीं होना चाहिए। वो उन्वान बहुत अच्छे लगाता है। जहर किसी को खिलाने के दो तरीके होते हैं, एक ये कि आप भी बताएं कि ये जहर है, खा लो। दुनिया में कोई भी बेवकूफ़ वो जहर नहीं खाएगा। एक तरीका ये होता है कि उसको आप शुगर कोटेड करो, लड्डू में बंद करके दे दो आप, तो वो लड्डू समझ के खा जाएगा और शुरू में उसको मज़ा भी बहुत आएगा, तो आधा पौने घंटे के बाद जाके पता चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है। अल्लाह ताला हमेशा से ये चाहते हैं कि मैं इंसानों को इंसानों की गुलामी से निकालूं और किसकी गुलामी में लेकर आऊं? खुदा की गुलामी में, अल्लाह की गुलामी में। इसके लिए उसने पैगंबरों को भेजा। लिहाजा खूब अच्छी तरह समझ लो, आज़ाद ज़िंदगी सिर्फ उसी की होगी जो पैगंबरों को फॉलो करेगा। उसके अलावा किसी की ज़िंदगी भी आज़ाद नहीं है। आज जो दुनिया में सियासी हालात है, दुनिया बुराई को अच्छाई कह रही है और अच्छाई को बुराई कह रही है। गज़ा की पट्टी में चंद लाख लोग रहते हैं और वो हमला करते हैं इसराइल पर, और जवाब में इसराइल गज़ा पे हमला करता है। दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा रही है और कहा जा रहा है पहल किसने की है? मगरिबी मीडिया जो जुल्म दिखा रहा है ना इस वक्त फिलिस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, हालांकि वो बहुत कम दिखा रहा है, वो ही इंसान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। इस तरह मासूम बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। जब आप इन लोगों से पूछते हैं कि ये इसराइल क्या कर रहा है, तो जवाब में कहते हैं कि पहल किसने की है। शायर का एक शेर है ना, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये पहल गज़ा की तरफ से नहीं हुई है, ये फिलिस्तीनियों की तरफ से नहीं हुई है। हमने दुनिया में बड़े बड़े मंजन बिकते हुए देखे हैं। मुझे अफसोस इस पर होता है, हमारी क्रिकेट टीम इंडिया में जब उसने फिलिस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाई तो बहुत से हिंदुओं ने उनके खिलाफ एहतजाज किया। सारी दुनिया को मालूम है कि इस जंग में सही कौन है और गलत कौन है। सारी दुनिया को 2 और 2 4 की तरह मालूम है ये बात। लेकिन दुनिया की वो अजीम ताकतें जो सुबह शाम हमें तहजीब सिखाती हैं, हमें दहशतगर्द कहते हैं, हमें दुनिया का अमन खराब करने वाला कहते हैं, बार बार हमें ताना देते हैं कि इस्लाम तलवार से फैला है, बार बार हमें दहशतगर्द और चेकिंग कितनी होती है। जो कोई पाकिस्तानी या कोई मुसलमान जाता है इन कंट्रीज में, इतनी ज्यादा चेकिंग होती है। आप 40-50 सालों की तारीख उठा के देखो, आपको पता चलेगा कि ये बड़ी ताकतें कैसे दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करती हैं। इतना जबरदस्त तरीके से झूठ बोला जाता है, इतना जबरदस्त, और ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि लोग उस झूठ को सच समझना शुरू कर देते हैं। मुझे अक्सर एक बात याद आती है जो मैं अक्सर अपने बयानात में भी कहता रहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो क़यामत बनाई है ना, आखिरत, बहुत से लोग क़यामत के मुनकिर है ना, वो कहते हैं मर के मिट्टी होके ख़त्म हो जाते हैं। सवाल पैदा होता है कि दुनिया में इतना कुछ गलत हो रहा है कि अगर अल्लाह ने इंसानों को मार के मिट्टी करके ख़त्म करना था और हिसाब किताब का कोई दिन नहीं है, फिर माज़ अल्लाह से बड़ा दुनिया में कोई जालिम नहीं है। तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम उस खुदा पे है जिसने इस कायनात को बनाया था कि अल्लाह दुनिया में मजलूमों को पूछने वाला कोई नहीं है, तो आखिरत में भी अगर हिसाब नहीं है तो फिर अल्लाह में और आज की बड़ी ताकतों में, जालिम हुक्मरानों में फ़र्क क्या हो गया? बताओ दुनिया में पूरा हिसाब होता है क्या? बोलो भाई, होता है क्या दुनिया में पूरा हिसाब? जनरल मुशर्रफ की बहुत सारी बातें जिनसे हम मुत्तफिक नहीं, कुछ बातें बड़ी खानदानी कर गया वो, कुछ गलत लोग भी सही बातें कर जाते हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम की पॉलिसियां, उन पॉलिसियों ने पाकिस्तान को फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचाए। कुछ बातें बड़ी खानदानी कर गए जनरल मुशर्रफ। जब अमेरिका ने दबाव डाला ना कि आप अड्डे दो और हमने अफगानिस्तान पे हमला करना है, जनरल मुशर्रफ की चाहत नहीं थी अड्डे देना। किसकी चाहत होगी कि हम अपने मुल्क में किसी आर्मी को घुसने दें? मुशर्रफ ने एक बात कही, उस वक्त मैंने बराह रास्त वो तकरीर सुनी कि ये दुनिया डंडे की जबान समझती है, जिसके पास डंडा है उसकी बात सुनी भी जाएगी, समझी भी जाएगी और उसको फॉलो भी किया जाएगा। यानी उसने बज़बान हाल कह दिया कि डंडा आपके पास होगा, पावर होगी, ताकत होगी, तो फिर आप जो कहोगे वो सही है, बाकी सब क्या है? गलत। आज दुनिया ने डंडे के जोर से
मनवा लिया है दुनिया से कि जिसको हम सही कह रहे हैं वो सही है, दलाइल की दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त दुनिया में दो बड़ी ताकतें हैं जो इस वक्त तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया को लेके जा रही है। आपको पता है पहली जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, दूसरी जंग अजीम में कितने लोग हलाक हुए, और अब जब तीसरी जंग अजीम होगी तो हलाकतों का जो रेशो होगा, मैं समझता हूँ आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर अब तक दुनिया में जितनी हलाकतें हुई हैं वो एक तरफ तराजू के एक पलड़े में रखते हैं आप, और ये तीसरी जंग अजीम जो इसराइल की वजह से होने जा रही है उसमें जो हलाकतें होंगी वो तमाम रिकॉर्ड तोड़ देंगी, और उसका जिम्मेदार बरतानिया, अमेरिका और इसराइल होगा, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तहजीब के ठेकेदार समझे जाते हैं। इसलिए मेरे सामने ये ना किया करो गोरे के अखलाक बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू से बात शुरू करता है, थैंक यू पे खत्म करता है। ये इनका थैंक यू क़यामत के दिन इनको खुदा के अजाब से नहीं बचाएगा। हमारा वो शख्स जो गाली से बात शुरू करके गाली पे खत्म करता है, खुदा की कसम इनसे अच्छा है। वो दुनिया में वो जुल्म और बर्बरियत नहीं करता जो ये लोग कर रहे हैं। बहुत आज ना एटीट्यूड एटीट्यूड एटीट्यूड, इनके अखलाक, इनकी सड़कें, इनके रोड, ओ भाई दुनिया का खून चूस रहे हैं ये। इस अखलाक का क्या कर रहे हैं आपने? इराक में जो भूख से बच्चों को मारा है वो किसने मारा है? मुसलमानों ने मारा है या इन 27 इत्तेहादियों ने मारा है? वो इराक अब तक अपने पांव पे खड़ा नहीं हो पाया है। उस तबाही का जो सैकड़ों बच्चे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक इराक में भूख से मरे हैं, उनका जिम्मेदार सऊदी अरब है, पाकिस्तान है, या वो 27 इत्तेहादी ममालिक हैं जो सारे गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं जिन्होंने 27 मुल्कों ने मिलके इराक पे हमला किया था और झूठा इल्जाम लगाया कि इनके पास केमिकल हथियार है। अब भी दुनिया को अगर होश नहीं आता और कुफ्र की हकीकत समझ में नहीं आती है, हमारे लिबरल और सेकुलर तबके को जो सुबह शाम उनके गुण गाते हैं, तो फिर आपको इसका अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। आज के जो अखलाक है ना दुनिया में, उनकी क्या वैल्यू है? बाप पर 1 रुपया खर्च नहीं करना, माँ के लिए, अब्बा के लिए ओल्ड हाउस, और अम्मा के लिए क्या है? बोलते क्यों नहीं भाई? ओल्ड हाउस है। कभी लड़ते नहीं अब्बा से, कभी लड़ते नहीं अम्मा से। इससे अच्छा वो बच्चा है जो कभी कभार अब्बा से लड़ भी लेता है, अम्मा से लड़ भी लेता है, लेकिन उसे पता है कि मैंने आखिरी दम तक इन बूढ़े माँ बाप को अपने से जुदा नहीं करना। वो लड़के तौबा इस्तिगफार कर लेता है, वो ज्यादा बेहतर है। देखने में ये बदतमीज लगेगा आपको, खुदा की नजर में इसका मकाम उससे ज्यादा है जो तमीजदार है। इस तमीज का करना क्या है आपने? कहाँ गई वो आलमी ताकत है? कहाँ गए वो तहजीब के ठेकेदार जो हमें तहजीब सिखाते हैं? सारी दुनिया एक बात जानती है कि 18वीं 20वीं सदी से पहले मुकम्मल फिलिस्तीन ये किसके पास था? बोलो भाई। ये अरबों के पास था, मुसलमानों के पास था, एक अरब कंट्री था। कौन से लॉ और कौन से कानून के तहत इसको यहूदियों के हवाले किया गया? ज्यादा लंबी बहस ना किया करें, उसके माजी की तरफ जाओ। कौन से कानून के तहत इसमें यहूदियों को लाके जबरदस्ती बसाया गया है? आज बहुत से लिबरल लोग, सेकुलर लोग, या वो मजहबी लोग जो असल में उनके दिमाग में सॉफ्टवेयर सेकुलरिज्म ही के इंस्टॉल हुए हुए हैं, उन्होंने लुबादा मजहब का ओढ़ा हुआ है। आज वो भी छुपे लफ्जों में इसराइल की हिमायत कर रहे होते हैं कि जी जमीनें तो फिलिस्तीनियों ने बेची थी यहूदियों को। आप अगर अपने मुल्क में किसी को जमीन खरीदने देते हो तो क्या इसका ये मतलब होता है कि कल वो आपका बाप बन जाए? दुनिया में किसी कंट्री में ये लॉ है क्या? आपने इजाजत दी अपने पड़ोस में आके किसी शख्स को रहने की, कल उसने आपके मकान पे भी कब्जा कर लिया, कल उसे अपनी रियासत का ऐलान कर दिया। दुनिया में कहीं भी इस बात को तस्लीम किया जाएगा? दुनिया में 2 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, इन दोनों बड़ी जंगों में कहीं भी किसी मुसलमान का नाम बोलो नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा कि ये किसी फला मुस्लिम की वजह से हुई है ये जंग। और अब तीसरी जंग अजीम की तरह ये जंग होगी, ये जहन में रखें, क्योंकि फिलिस्तीनी किसी कीमत पे भी यहूदियों का तसल्लुत फिलिस्तीन में बर्दाश्त नहीं करेंगे। दे फाइट टू डाई। वो लड़ किसके लिए रहे भाई? बोलो मौत के लिए। जो मौत के लिए लड़ता है उसको तो जमीन चाहिए ही नहीं, उसको अपना फर्ज अदा करना है। भाई नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर आप फिलिस्तीनियों को दबाने की कोशिश करोगे कि जंग के जोर से हम इनको दबा के इन पे तसल्लुत कायम कर लें, तो 60-70 साल से ज्यादा अरसा हो गया जंग के जरिए उन पे कंट्रोल करने की। अब तक कंट्रोल, ये 60 साल का अरसा बहुत होता है। और इसमें आप ये ना देखें कि चंद यहूदी थे, चंद हजार या चंद लाख, इसके पीछे
بہت بڑی طاقت جس کو امریکہ کہا جاتا ہے، اس طاقت کا بھرپور استعمال، اس کی مکمل سپورٹ کے بغیر کس باوجود بھی اب تک فلسطین پر مکمل کنٹرول نہیں ہوا ہے۔ انہیں کیا مل رہے ہیں ان فلسطینیوں کو بھائی؟ آج وہ اسرائیل کے سامنے ہتھیار ڈال دیں، اسرائیل ان کو نیشنلٹی بھی دے گا، اسرائیل وہ لگژری لائف ان کو دے گا جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ لگژری لائف دے گا ان کو، لیکن وہ کسی قیمت پہ بھی آمادہ نہیں ہو۔ تو افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ جب ہم نیٹ پہ دیکھتے ہیں نا انڈیا ساتھ دے رہا ہے اسرائیل کا، اوپر سے کچھ بیان داغ دیتے ہیں تھوڑے سے فلسطینیوں کے حق میں تاکہ لوگوں کی تھوڑی سی ہمدردی ہمیں ملے، پس پردہ مکمل کس کو سپورٹ کر رہا ہے؟ اسرائیل کو۔ امریکن نیوز چینل بھی اوپر سے بیان دے دیتے ہیں فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، ہم نے اس کو روکنا ہے، مکمل سپورٹ کس کو کر رہا ہے؟ امریکہ کا، اسرائیل۔ اور برطانیہ تو ہے ہی اس فساد کی بنیاد رکھنے والا، رپورٹیں تو بی بی سی بھی پیش کر رہا ہے فلسطینیوں کے حق میں، لیکن جو ریاست بی بی سی کی مالک ہے وہ سپورٹ کس کو کر رہی ہے؟ اسرائیل۔ دیکھو ہم نہ یہودی کے خلاف ہیں، نہ عیسائیوں کے خلاف ہیں، نہ ہندوؤں کے خلاف ہیں، نہ سکھوں کے خلاف ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی اور یہودی، ان کے بارے میں ہمارے پاس قرآن کی واضح تعلیمات ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی شخص کو مذہبی تبدیلی پر مجبور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے سیدھا راستہ اور غلط راستہ 2 اور 2 4 کی طرح بیان کر دیا ہے، جس کا دل چاہے سیدھے راستے پہ چلے، جس کا دل چاہے برے راستے پہ چلے۔ قرآن نے یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، تلوار کی زور سے کسی کو اسلام میں داخل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم نے ان غیر مسلموں سے سلوک کیسا کرنا ہے یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم، 28واں پارہ۔ جو بھی غیر مسلم ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہیں ان سے اچھے سلوک سے منع نہیں کر رہا، بلکہ اچھے سلوک کا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی یہودی بیمار ہوتا اس کی بھی عیادت کے لیے اسی طرح جایا کرتے تھے جیسے کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتے۔ ہمارے نبی کی زوجہ ایک یہودی خاندان سے تھی، وہ اپنے یہودی خاندان کو ہدیے دیا کرتی تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے انہیں منع نہیں کیا۔ اور آج بھی بہت سارے یہودی اسرائیل کے مسئلے میں فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے، عیسائیوں سے نہیں ہے، ہماری دشمنی ان یہودیوں سے ہے جو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ وقربناہ نجیہ، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ پیغمبر جن کو کوہ طور پہ بلا کے میں ان سے سرگوشیاں کیا کرتا تھا، اس پیغمبر کو اللہ نے اس قوم کی طرف بھیجا۔ کس قدر ٹینشن دی یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، کیسے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، درجنوں مرتبہ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا، سمندر کو اپنے سامنے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے اس قوم نے دیکھا جو آج اسرائیل پہ قبضہ، فلسطینیوں پہ ظلم کر رہی ہے۔ آج یہودی کیا کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے، ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ تو سارے ہمارے پیغمبر ہیں، یہ سارے ہمارے پیغمبر ہیں، تو یہ ہمارا قبلہ ہے۔ یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھائیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّسْئُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں 2 چانس دیے بیت المقدس میں، 2 چانس، 2 دفعہ ہم نے تمہیں بیت المقدس پہ غلبہ عطا کیا، لیکن جب تم نے بدعمالی کی، تم اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھو، 2 دفعہ تمہاری بیت المقدس میں دھنائی ہوئی ہے، 2 دفعہ تمہاری پٹائی ہوئی ہے بیت المقدس میں، اور وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو یہودیوں کے ہاتھ سے جو بیت المقدس نکلا ہے
وہ ہماری وجہ سے نہیں نکلا، وہ کس کی وجہ سے نکلا ہے؟ ان کی اپنی ناشکریاں اور اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نکلا ہے۔ اللہ نے پھر عیسائیوں کو غلبہ عطا کیا بیت المقدس پہ۔ دنیا میں 3 مسجدیں ایسی ہیں جو اللہ کی نظر میں بہت مقدس ہیں، اور ان پر حکومت کرنے کا حق، کنٹرول کرنے کا حق اسی کو ہے جو اللہ کے دین برحق کو ماننے والے ہیں۔ یہ اسلام کی روشنی میں ایک مسجد حرام، ایک مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصی، یہ اسلام کی روشنی میں اور دنیا کے قوانین کی روشنی میں بھی دیکھا جائے۔ ہو سکتا ہے یہودی کہ میں اسلام کو نہیں مانتا، امریکہ کہے میں اسلام کو نہیں مانتا، آپ نہ مانے اسلام کو، لیکن آپ ریاستوں کے حقوق کے تو قائل ہیں نا۔ 18ویں 19ویں صدی کے آخر میں دنیا میں جن جن ممالک کی لکیریں کھینچ چکی تھی، پوری دنیا کا معاہدہ ہے، پوری دنیا کے ایگریمنٹ ہے کہ جس ریاست کو ہم نے تسلیم کر لیا ہم اس کے خلاف مسلح لڑائی بولو نا نہیں لڑ سکتے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آج اگر برطانیہ اٹھ کے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے، دنیا کس کو برا بھلا کہے گی؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ برطانیہ کو کہے گی نا۔ اگر وہ کہے کہ میں یہاں پہلے حکومت کر کے گیا ہوں، یہودی کہتے ہیں نا ہم نے بیت المقدس پہ حکومت کی ہے لہذا ہمارا حق ہے، بھائی حکومت تو برٹش نے بھی کی ہے پورے بر صغیر پر، لیکن آج کیا برطانیہ کو اجازت دی جائے گی کہ چونکہ آپ پہلے ہندوستان پہ حکومت کر کے گئے ہیں لہذا آپ دوبارہ بھی اٹیک کر سکتے ہیں؟ کیا دنیا کے کسی قانون میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہی کہا جائے گا بھائی ونس اپون اے ٹائم، اب جب ایک کنٹری بن گیا ہے اور آپ نے اس کو ایز اے کنٹری تسلیم کر لیا ہے، دنیا نے تسلیم کر لیا ہے، اب اس کی لکیریں کھنچ چکی ہے، اب اس سے 1 انچ بھی دنیا میں کسی کنٹری کو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی تو یہ بین الاقوامی لا اور بین الاقوامی قانون کی روشنی میں جرم سمجھا جائے گا۔ فلسطین اور بیت المقدس اسلام کی روشنی میں بھی مسلمانوں کا ہے اور بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں بھی کس کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے۔ وہ تو 2 وجوہات ہیں۔ تو آپ بتاؤ اتنی بڑی وجہ کے ہوتے ہوئے کیا فلسطینی وہ مسجد چھوڑ سکتے ہیں کیا؟ آج ہماری مسجد پہ کوئی شخص آئے، کوئی دوسرے مولوی صاحب آ جائیں کہ میں مسجد پہ قبضہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کمیٹیاں قبضہ کرنے دیتی ہیں؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں دیتی، حالانکہ وہ بھی مولانا صاحب ہی ہیں، لیکن پھر بھی کوئی قبضہ کر لے انسان برداشت کر لیتا ہے، چلو جی ایک مولانا کو نکالا تو دوسرا بھی کون آیا ہے؟ کوئی مسلمان ہی آیا ہے۔ لیکن ایک مسجد ہے، کوئی ہندو آ کے کہتا ہے کہ یہ مسجد میرے حوالے کر دو، جبکہ اس مسجد کے کاغذات بھی آپ کے پاس ہیں، مسجد آپ کے لیے رجسٹرڈ ہے اور ایز اے مسجد رجسٹرڈ ہے، تو کیا آپ کسی غیر مسلم کے حوالے کر دو گے مسجد؟ اس کا مطالبہ کرنا اللیگل بھی ہوگا اور اسلام کی روشنی میں ہمارے لیے اس کے حوالے اپنی مسجد کو کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوگا، خدا کے سامنے جواب دیں ہوں گے ہم۔ 20-22 سال کی بات ہے، میری ملاقات پاکستان میں کچھ فلسطینیوں سے ہوئی، ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا کہانی ہے یہ فلسطین کے حالات کی؟ انہوں نے کہا ہم کسی قیمت پہ بھی 1 انچ بھی یہودیوں کے حوالے نہیں چھوڑیں گے، لن نترک شبرا للذل، ذلت کے لیے 1 بالش بھی ہم ذلیل ہو کر 1 بالش زمین بھی ان کے حوالے نہیں کریں گے ہم۔ تو وہ تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھا ہے بھائی، تو کٹنے کے لیے تیار بیٹھ۔ کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم سب فلسطین جو ہے وہ یہودیوں کے کنٹرول میں ہے، بعض لوگ سادہ ہوتے ہیں، بات بڑی گہری کہہ جاتے ہیں۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ صرف آزاد دنیا میں فلسطین ہی ہے، باقی چاہے وہ مسلم کنٹریز ہوں یا غیر مسلم، سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ یہودی کے کنٹرول۔ آزاد تو صرف فلسطینی ہی ہے، وہ کنٹرول میں نہیں آیا بھی، اگر وہ کنٹرول میں آیا ہوتا تو یہ جنگ نہ ہو رہی ہوتی ہے۔ کنٹرول میں تو ہم اور آپ ہیں میرے بھائی، اور آپ ان کے کنٹرول میں۔ 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، 1 ارب سے زیادہ، اور یہودی کتنا ہے؟ 1 کروڑ بھی میرا خیال ہے نہیں ہوگا، لیکن یہ 1 ارب سے زیادہ مسلمان کس کے کنٹرول میں ہے؟ اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، اس وقت اسرائیل امریکہ کا غلام نہیں ہے، خوب سمجھ لیں۔ امریکہ کی گچی کس نے پکڑی ہوئی ہے؟ اسرائیل نے پکڑی ہوئی ہے۔ اسرائیل انڈیا کا غلام نہیں ہے، انڈیا کی گچی پکڑی ہوئی ہے کس نے؟ گچی سمجھتے ہو؟ گچی یہاں سے پکڑ کے نا بندہ ہل نہ سکے، چھوٹا سا ملک ہے، سازشوں کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے نہیں، مکاریوں اور سازشوں کی وجہ سے دنیا کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے۔ سازشیں کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت طاقتور آدمی جو آپ کے کنٹرول میں نہ ہو، آپ اس کے کسی راز پہ مطلع ہو جائے، اسے کسی برائی میں ڈالیں اور خفیہ ویڈیو بنا لیں آپ، اور بولیں جو میں کہہ رہا ہوں کرتا رہے ورنہ یہ ویڈیو لیک کر دوں گا۔ وہ انتہائی پاورفل آدمی بھی کنٹرول میں کس کے آ جائے گا؟ ایک انتہائی کمزور آدمی کے کنٹرول میں۔ ابن انشا ایک مزاحیہ گزرا ہے،
اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ دائرے کی قسمیں، ہوتا ہے نا بچے جیومیٹری سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس نے ان قسموں میں بتایا کہ ایک دائرہ اسلام کا دائرہ بھی ہے، اور اس میں کارٹون بنایا ہوا تھا ایک مولانا صاحب بیچ میں جو ڈنڈے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں، اور بتایا کہ پہلے اس میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا، آج کل اس سے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، یعنی یہ دائرہ اسلام سے خارج، یہ دائرہ اسلام سے خارج۔ بیان میں بیچ بیچ میں جو چیزیں یاد آتی ہیں تو میں جمعہ اور اتوار کے بیان میں کوشش کرتا ہوں ان کو بھی چلاؤں، کہ واضح و نصیحت کی مجلس ہے، جو چیز بھی آ جائے پارسل کر دینی چاہیے، جو بھی خیر کی بات، چاہے وہ موضوع سے ہٹ کے بھی کیوں نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو میں مسلمان کا لفظ استعمال کرتا ہوں، بہت سے لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ مسلم ہوتا ہے، مسلمان تو نہیں ہوتا، قرآن و سنت میں ہمیں جو لفظ ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ مسلم۔ تو خوب سمجھ لیں، الفاظ کے بکھیڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم مسلمان، اردو میں مسلمان مسلم ہی کو کہتے ہیں، شاید یہ اس طرح سے وجود میں آیا ہے کہ فارسی میں مسلم مسلمان، جیسے طالب سے طالبان، جمع کا صیغہ جو ہے نا، طالب ایک طالب علم کو کہتے ہیں، طالبان بہت سارے طالب، تشنگان علم کہتے ہیں نا، جمع کا صیغہ ہے یہ فارسی میں، تو اردو میں فارسی بہت ہے، تو مسلم سے شاید مسلمان ہوگا، بہت سے مسلم یعنی مسلمز کو کہا جاتا ہوگا، تو پھر بن گیا مسلمان۔ اس میں کوئی کچھ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، جیسے لفظ اللہ کو خدا کہہ دینا، اسے کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کوئی اتنے بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، خدا بھی کہہ سکتے، فارسی میں خدا، گاڈ بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں۔ عمل میں مسلمان بالکل زیرو ہوتا جا رہا ہے، الفاظوں کے بکھیڑوں میں پڑا ہوا ہے۔ تو بار بار میں بات کہتا ہوں، فرقہ واریت، ناموں کو دیکھ کے کہا جاتا ہے مختلف فرقے، ناموں کو ختم کرو، تو ناموں کو ختم کرنے میں ایک نیا فرقہ بنا لیتے ہیں، تو کسی بھی کوئی بھی چیز کی پہچان کچھ بھی بن جاتی ہے۔ لوگ اپنی آسانی کے لیے نا، زبان جو ہے نا، زبان لینگویج جسے کہتے ہیں ہم، یہ بالکل نیچرل وے میں وجود میں آتی ہے، اس میں آپ اگر کاٹ چھانٹ شروع کر دیں گے تو بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ لوگ جب جس چیز کو جو نام دے دیں تو مان لینا چاہیے اس کو۔ اب یہ جو میں بار بار بتاتا ہوں، میرا ٹاپک نہیں ہے، 2 منٹ میں بس اس کو سمیٹ کے آگے چلتا ہے، کہ یہ جو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور فلانا ڈمکانا، حنفی، شافی، یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہیں، یہ غیر مسلم کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے آپس کے مقابلے میں ہے۔ اب جب ایک چیز ہوگی تو اس کو نام تو دیا جائے گا نا۔ مسلم کے مقابلے میں چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی ہو، غیر مسلم کے مقابلے میں ہم سب کیا ہیں؟ مسلم ہیں۔ لیکن جب مسلمانوں میں مختلف مکتبہ فکر وجود میں آ گئے تو ایک دوسرے سے فرق کیسے کریں گے؟ مسلم غیر مسلم سے کریں گے۔ اگر مسلم غیر مسلم سے کریں گے اس کا مطلب آپ دوسرے کو غیر مسلم مان رہے ہو۔ تو جب مختلف مکاتب فکر وجود میں آ گئے تو ان کا ایک دوسرے سے فرق کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی اور نام دینا پڑے گا۔ ایک آسان سی مثال دے دیتا ہوں، ہندوستان میں فرقے نہیں تھے تو کچھ لوگ تیجا 40واں کرتے تھے، کچھ تیجا 40واں نہیں کرتے تھے۔ اب لوگوں نے تو فرق کرنا ہے نا، تو لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے نام دے دیا کہ یار جو نہیں کرتے ان کا تعلق زیادہ تر دیوبند کے مدرسے سے ہے، تو لوگوں نے ان کو ہائی لائٹ کر دیا کس نام سے؟ دیوبندی کے نام سے۔ یہ پبلک کا دیا ہوا نام ہے۔ اور جو تیجے 40 میں کرتے تھے وہ ایک مکتبہ فکر تھا، ان کے پاس ان کے اپنے دلائل تھے، ان سے چاہے ہم متفق ہوں یا نہ ہو لیکن انہوں نے کچھ بنائے دلائل، ان کی رائے تھی۔ تو جب وہ لوگ بڑی تعداد میں آ گئے اور وہ ربیع الاول میں یہ سب کچھ کرنے لگے جو وہ کرتے ہیں، تو ایک مکتبہ فکر تھا تو لوگوں نے اس کا نام کیا کر دیا؟ کیونکہ ان کا تعلق زیادہ تر بریلی سے تھا تو لوگوں نے خود کیا کہنا شروع کر دیا؟ بھئی یہ بریلوی ہے۔ اب اگر آپ کہیں نہیں ہم سب مسلم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تیجے 40 میں نہیں کر رہے وہ بریلویوں سے فرق کے لیے لوگ ان کو نام دیں مسلم۔ اس کا مطلب خود بخود مان لیا کہ جو تیجے کر رہے وہ غیر مسلم ہیں۔ اس سے فرقہ واریت کم ہوگی یا بڑھے گی؟ وہ کہے گا یار ہمیں تم نے غیر مسلم بنا دیا۔ تو مسلمانوں کے آپس میں جب ڈیفرنس ہوگا نا تو اس میں فرق کے لیے یہی نام دیے جائیں گے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں میں نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث، نہ فلانا، نہ ڈمکانا، تو ہم ان سے کہتے ہیں پھر آپ کا نظریہ کیا ہے، آپ کی سوچ کیا ہے؟ تو جو آپ کی سوچ ہے تو وہ سوچ کے لوگ تو پہلے سے پائے جاتے ہیں، تو وہی تو ہو گیا، نام آپ نے وہ نہیں رکھا لیکن وہ سوچ آپ کی پائی جاتی ہے۔ اور جب آپ اپنے آپ کو کہیں گے مسلم مسلم مسلم، تو غیر مسلم سے فرق کے لیے تو مسلم کہا جائے گا، لیکن آپس میں فرق کے لیے اگر مسلم کہہ رہے ہیں اٹ مینس دوسرا کیا ہے؟ آپ اس کو غیر مسلم مان رہے ہیں۔ اور آسان کر دیتا ہوں پھر یہ چلتا ہوں آگے۔ یہ بہت زیادہ فرقے آج کل یہ لفظ بہت زیادہ چلایا جا رہا ہے، اس کے نام پہ فرقے کم نہیں ہو رہے، بنائے جا رہے ہیں، فیکٹریاں لگا دی ہیں فرقے بنانے کی۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے، حالانکہ اسلام میں سب سے پہلے 2 بڑے فرقے وجود میں آئے ہیں۔ یہ تو بعد کے ہیں نا، کسی نے بریلویت کا نام دے دیا، نام بعد میں آئے ہیں۔ جو سوچ تھی وہ تو بہتوں کی ہمیشہ سے رہی ہے، جو نظریے تھے سب سے پہلے جو وجود میں آئے
जो आज तक कायम है उनकी बात कर रहा हूँ, वो शिया और सुन्नी वजूद में आए हैं। शिया हजरात का जो बेसिक दावा है पंजतन पाक, पहले बैत को और हजरत अली को, दीगर असहाबे रसूल पे फजीलत देना, उनके अपने उस तो पिछली उम्मतों में 3 नौजवान थे जिन्होंने दीन कबूल किया, सारे मुआशरे ने उनका बाइकॉट किया, वो निकल गए, गार में जाके उन्होंने पनाह ली, कुत्ता उनकी रखवाली कर रहा था, 300 साल तक गार में अल्लाह ने उनको सुलाया। ये यहूदियों ने नबी से पूछा था असहाब कहफ की, क्योंकि यहूदियों की किताबों में ये वाक़यात लिखे हुए थे। तो आपने नबी को पहचानने के लिए कि सच्चे नबी हैं या नहीं, तो पूछा असहाब कहफ सुनाए, तो आपने पूरा वाक़या सुनाया। सूरह कहफ नाजिल हुई तो अल्लाह ने अपनी कुदरत से क्या किया। अच्छा, ये वाक़या इसलिए भी नाजिल हुआ कि मुसलमानों के हालात बहुत ख़राब। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जब तक 2 शख्सियतें ज़िंदा थीं तो आपकी मुखालफत तो थी, लेकिन उन 2 शख्सियतों की वजह से रुकावट भी थी। एक आपके चचा अबू तालिब, वो अगरचे गैर मुस्लिम थे लेकिन नबी का उन्होंने भरपूर साथ दिया रिश्तेदारी की बेस पे कि मेरा भतीजा है और यतीम था, मैंने पाला है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इसको। और दूसरा आपकी ज़ौजा हज़रत खदीजा, वो भी अरब में उनका बड़ा नाम था, मकाम था, उनका ख़ानदान भी रुकावट बनता था। तो जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया और हज़रत खदीजा का इंतकाल हो गया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिफा करने वाले थे ना ख़ानदान की बेस पर, वो दिफा क्या पड़ गया, कमज़ोर। अब मसाइल शुरू हो गए। यही वजह है कि उस वक्त फिर आपने चंद सहाबा को हबशा की तरफ भेजा हिजरत करने के लिए, जिनमें हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। उसी मौके पे सूरह कहफ नाजिल हुई और उसमें तसल्ली दी गई कि जिन लोगों ने अल्लाह के लिए हिजरत की है अल्लाह उनको ज़ाया नहीं करता। तो 3 नौजवान थे जिन्होंने, अरे आज हमने सूरह यूसुफ तो कंप्लीट की नहीं, कल कर ली थी, कल मुकम्मल हो गई। अच्छा, मैं हैरान हो रहा हूँ कि यार ऐसा तो नहीं, तो मैं भी कहूँ आप लोग ऐसे आराम से बैठे हुए हो। अच्छा, कल कर ली थी, सही है, याद आया। तो तीनों जो थे ना नौजवान, पूरी कौम बुत परस्त थी, शिरक में मुब्तला थी, तो ये तौहीद परस्त थे। इन्होंने क्या किया, अल्लाह की खातिर, क्योंकि इनको कत्ल का खौफ था, इन्होंने आपस में मशवरा किया कि अगर हम इस दीन की तरफ वापस आए तो हम कभी भी खैर में नहीं, हम इस इलाके को छोड़ देते हैं लेकिन हम इस मुशरिकों के दीन को कभी भी कबूल नहीं करते। तो तीनों निकल गए। अब अल्लाह ने भी इनकी मदद की, क्योंकि जितनी बड़ी कुर्बानी होती है मदद भी उतनी बड़ी होती। तो ये तीनों निकल गए, गार इनको नज़र आया, इन्होंने कहा चलो भाई रात हम गार में गुजारते हैं, सुबह देखेंगे कहाँ क्या करना है। कुत्ता पालना इस्लाम में हराम है। नबी ने फरमाया जिसने कुत्ता पाला रोज़ाना एक क़िरात के बक़दर उसके अमाल में से नेकियां कम होती रहेंगी। कुत्ता क्या पालना ऐसा अमल है जो आपकी नेकियों को खाता रहता है, लेकिन ज़रूरत के वक्त कुत्ता पालना जायज़ है। वाकई ज़रूरत हो, ज़रूरत क्या है, हिफाजत के लिए बाज़ दफ़ा कुत्ता रखना पड़ता है। तो इन लोगों ने भी हिफाजत के लिए कुत्ता रखा हुआ था, समझ रहे हैं, क्योंकि मुसाफिर थे ना, और तो इनके पास कोई बम तो थे नहीं, तो कुत्ते से ही दिफा कर सकते थे अपना, तो मजबूरी में जायज़ है। तो ये कुत्ता भी साथ लेकर गए, गार के अंदर चले गए, कुत्ता बाहर बैठ गया, पाँव, कुरान कह रहा है बासितुन ज़िराइही बिलवसीत, चौखट पे ना अपने पाँव को, जैसे कुत्ते का अंदाज होता है ना बैठने का। अल्लाह की कुदरत थी, अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि ये जो बादशाह है, जो गैर मुस्लिम रियासत है, थोड़े दिनों में ये रियासत ख़त्म हो जाएगी, एक इस्लामी हुकूमत कायम होगी। ज़ाहिर है टाइम लगता है ना। तो अब इन्होंने कुर्बानी दी, बेचारे कहाँ जाएंगे, तो कोई बात नहीं, इनको इस गार में 300 साल के लिए सुला दो। फलबिथू फी कहफिहिम सलासमिअतिन सिनीना वज़दादू तिस्आ, कि 309 साल अल्लाह ने सुलाया उनको। यहूद के पास 300 साल है, तो दोनों में तदबीक इस तरह है कि यहूद कहते थे 300 साल, वो शमसी लिहाज से 300 बनते हैं, और चांद के लिहाज से कितने बनते हैं, 309 साल बनते हैं। तो कुरान कहता है हमने क्या किया कि इस करवट पे उनको लिटाया कि सूरज की किरणें भी से भी बचे रहते थे वो, और वो करवट भी लेते रहते थे ताकि ज़मीन ना खाना शुरू कर दे, और कुत्ता उसी स्टाइल में बाहर बैठा रहे, और ऐसा कुत्ते पे रोब था कि अगर कोई कुत्ते को देख ले तो भाग जाए वहां से, ताकि लोग उस गार के करीब ना आए। 309 साल के बाद अल्लाह ने उनको उठाया। अब वो उठा के कहने लगे भाई हम तो बहुत लंबा सोए हैं। कितना सोए हैं? किसी ने कहा कि हम 1 दिन सोए हैं, किसी ने कहा कि हम आधा दिन सोए हैं, क्योंकि
24 گھنٹے سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں سوتا نا. ہماری قوم سوتی ہے لیکن وہ بھی تھک جاتی ہے, 24 گھنٹے کے بعد وہ بھی تھک جاتے ہیں. تو بستر کھا کے ختم کر دیں گے نا آپ کو. تو پھر کہنے لگے اللہ ہی جانتا ہے کتنے سال سوئے, اب اس بحث میں رکھا کیا ہے. وہ کافی ڈیبیٹ ہوئی نا یار کتنا ٹائم سوئے, لیکن بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر پہ چپک گیا تھا. تو اب انہوں نے کہا یار یہ سکہ رائج الوقت جو ہے لے کر جاؤ اور چھپ کے جا کے کوئی ازکا طعامن حلال رزق لے کر آؤ. ازکا طعامن کیوں کہا؟ غیر مسلم ریاست ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کنٹری میں جب آپ کھانا کھائیں گے تو آپ پر یہ تحقیق لازم ہے کہ حلال کھانا ہو, کتے بلی کا گوشت اٹھا کے نہ لے آئیں آپ, اور ذبح بھی حلال طریقے سے ہوا ہوا. اب وہ جناب جب بندہ آیا ہے نا تو وہ تو سارا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, وہ چھپتا پھر رہا ہے کیونکہ پکڑ نہ لے, لیکن بندہ ہی نہیں ہے وہ. پھر اس نے جا کے سکہ دکھایا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو 300 سال پرانے سکے ہیں کون سے زمانے کا سکہ لے آیا تو. خیر جی قرآن کہتا ہے, پھر تحقیق کی لوگوں نے, ظاہر علامات تھی ان کے پاس, ثبوت تھے جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ 300 سال پرانے زمانے کے لوگ ہیں, اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو غار میں سلایا. ایسے شواہد لوگوں کو مل گئے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. اس میں اللہ نے یہ بتایا کہ میں جب کسی کی مدد کرنا چاہوں تو اسباب کا محتاج نہیں ہوں. بالکل اسی جیسا واقعہ سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ ایک پیغمبر تھے, انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, پیغمبر تھے یا کوئی بزرگ تھے واللہ عالم, اللہ نے ان کو موت دے دی اور 100 سال کے بعد زندہ کیا, اور پھر 100 سال کے بعد زندہ کر کے کہا کہ کم لبستا, بتاؤ آپ کتنے عرصے تک آپ پر موت رہی ہے. انہوں نے کہا لبست یوما او بعض یوم, شاید ایک دن. بل لبث 100 عام, کہا 100 سال تک آپ پر موت رہی ہے. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى, آپ کے کھانے اور پینے کو میں نے 100 سال بچا کے رکھا, اور وہ جو گدھا جس پر آپ سوار ہو کر آئے تھے اس کی ہڈیاں دیکھو وہ چور چور ہو چکی تھیں. وانظر الی العظام, اب اللہ نے کہا اب دیکھنا میں اس کو دوبارہ گدھا کیسے بناتا ہوں. کیف ننشزها ثم نکسوها لحما, پورا ہڈیوں کا ڈھانچہ بنائے اور دوبارہ اس پہ گوشت آ گیا. تو اللہ نے یہ بتایا کہ میں اس طرح سے ان مردوں میں دوبارہ جان ڈال سکتا ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام کا بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے کہا ابراہیم یقین نہیں ہے. کہا اللہ یقین ہے اور یقین بڑھانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے 4 پرندے لیں, ان کو کسی آواز سے مانوس کریں. پرندوں کو جب خاص آواز سے مانوس کرتے ہیں اس آواز سے پرندہ چل کے آتا ہے. پھر ان 4 پرندوں کو ذبح کر کے قیمہ بنا کے ان کا گوشت آپس میں مکس کر کے پہاڑ کے 4 کونوں پہ, چاروں طرف پہاڑ ہے نا, ان پہ رکھ دو. ثم ادعوہن, پھر جس پرندے کو جس آواز سے مانوس کیا وہ آواز نکالیں. یاتینک سعیا, اس کی بوٹیاں اڑیں گی اور جڑ کے پورا پرندہ بن کے دوڑ کے آئے گا. تو یہ اللہ کی قدرت ہے میرے بھائی. بار بار کافر اعتراض کرتا ہے موت کے بعد زندگی نہیں ہے, مر گئے تو ختم ہو گئے. اللہ کہتے ہیں جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا, سورہ بنی اسرائیل میں یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو مجنون کہتے ہیں, دیوانہ کہتے ہیں. وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا, قرآن کا انداز دیکھو. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو گئے, تو کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. قرآن کا انداز دیکھو. قرآن کہتے ہیں قل, اے نبی ان سے کہہ دو, کونوا حجارتن, تم ہڈی نہیں تم لوہا بن جاؤ, او حدیدن, تم پتھر بن جاؤ, او حدیدن یا لوہا بن جاؤ, او خلقا مما یکبر فی صدورکم, وہ کچھ بن جاؤ جس کے بعد تمہارا خیال ہو